حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 جنوری سوموار کا دن ہے۔ بڑی دکھی خبر ہے۔ سب سے پہلے عالم کفر اور اس کے گماشقے آئے دن جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو، دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آگ برتے ہیں اپنے ان کاموں کی وجہ سے۔ یہ ہمارے جذبات کو چیلنج کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو دکھی کرتے ہیں، اس لیے اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ تمام تر کام کرتے ہیں۔ یہ کام آج یا کل کا شروع نہیں ہوا، بلکہ صدیوں سے یہ حربے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، جس سے پوری امت مسلمہ کے دل چھلنی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ان ممالک کے لوگ اپنی حکومتوں کی سرپرستی اور سربراہی میں کرتے ہیں۔ نہ صرف سویڈن بلکہ ناروے، ڈنمارک، جرمنی، ہالینڈ، فرانس، امریکہ، آسٹریلیا اور اس کے علاوہ یہ تمام تر مغربی ممالک اور ان میں رہنے والے لوگ ان کاموں کو کرتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ اس غم سے نڈال ہے اور اپنی حد تک احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کا مکمل حل نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا مسلم ملک نہیں جنہوں نے ان ممالک کو باقاعدہ سرکاری طور پر نوٹسز جاری کیے ہوں کہ آپ اس گستاخ کو سزا دیں۔ اپنے ممالک میں اس عمل کو روکنے کے لیے قانون بنائیں، اور اس طرح کا کوئی بھی ایسا عمل کسی مسلم ممالک نے نہیں کیا۔ اس کے برعکس یو این سمیت تمام تر بین الاقوامی ادارے، ان سے ہمیں امید نہیں، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ انسانی حقوق کے پیچھے جہاں پر کوئی تھوڑا سا کام ہو جائے مسلمان ممالک میں، وہاں پر جا کے یہ رونا اپنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن اس طرف انہوں نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی، کیونکہ یہ بھی ان کے لوگ ہیں اور ان کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لبرل عورتوں اور غیر مسلموں کے حقوق کی جھوٹی رٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ جہاں تک اسلامی ممالک میں ابھی تک خاموشی ہے، وہاں پر صرف اسلامی امارات افغانستان کی حکومت کی طرف سے بیانیہ سامنے آیا ہے، جس میں وہ پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے پہلی صفوں میں نظر آئے ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان کے فارن افیئر منسٹری نے سویڈن میں قرآن کریم کے نسخے کو جلانے پر سخت الفاظ میں مذمت کیا اور اس بارے میں بیانیہ جاری کیا ہے۔ اس بیانیے میں انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان سویڈن میں ہونے والے اس واقعے جس میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اسلامی امارات سویڈش گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس گستاخ کو سزا دیں، اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کو روکیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے اشتعال انگیز کاموں کو روکیں، افراد کو بھی روکیں اور اس کاموں کو بھی روکیں۔ فارن افیئر منسٹری کے ترجمان حافظ ضیاء احمد صاحب نے اس بارے میں ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ اس کے علاوہ نائب ترجمان اسلامی امارات افغانستان بلال کریمی صاحب نے کہا کہ سویڈش کی طرف سے کیا جانے والا یہ مجرمانہ اور گھناؤنا کام بہت غلط ہے، اور قرآن کریم کی محبت مسلم امہ کے دلوں میں ایسے کام سے اور مضبوط ہوئی ہے، اور مسلم امہ قرآن پاک سے بہت محبت کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے، اور جو قرآن کریم سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمیشہ بیدل اور بیوقوف رہیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کے چینل TRT کی خبر کے مطابق ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے 27 جنوری کو سویڈن کا دورہ کرنا تھا، جو انہوں نے منسوخ کر دیا، اور ترکی کے شہر انقرہ میں ہزاروں کی تعداد میں غیرت مند مسلمانوں نے سویڈن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیا اور اس مجرم کو سزا دلوانے کا مطالبہ کیا۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا مضبوط اسلامی ملک نہیں ہے، نہ ہی ان کے ایسے حکمران ہیں جو سویڈن کو ان کے برابر جواب دے سکیں۔ لیکن جب تک تمام مسلم امہ کے پاس ان کے بارے میں ایک ہو کر فیصلہ نہیں کرے گی، یہ بے غیرت اور گندی نسل کے لوگ اپنے خون کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اگر آج دنیا میں مسلمانوں کی کوئی مضبوط ریاست قائم ہوتی تو اب تک اس مجرم کو قرار واقعی سزا مل چکی ہوتی، اور آئندہ کے لیے کسی کو ایسے مجرمانہ حرکت کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔
اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کام کو روکیں یا ایسے معاملات کو یا ایسے تمام تر جو مجرمانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، ایسے گھنونے واقعات کو روکیں ہیں تو ہم روک سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں اور غیرت مند حکمرانوں کو سامنے لائیں تاکہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کریں اور اس طرح کے واقعات کی نہ صرف مذمت بلکہ بھرپور طور پر انہیں جواب دیں، تاکہ آئندہ اس دنیا میں کسی ایسے ملک اور کسی ایسے انسان کو ایسا کام کرنے کی جرات نہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔